ویسے ہمارے معاشرے میں اور بہت سارے حقوقوں کو بیان کیا جاتا ہے، جس طریقے سے پچھلے ادوار میں حقوق نسواء بل پاس ہوا تھا۔ مشرف صاحب کے دور میں نسواء کے حقوق کو بیان کیا جاتا ہے، اور مذہبی طور پر والدین کے حقوق کو بیان کیا جاتا ہے۔ واقعتاً والدین کی انتہائی بہت زیادہ حقوق ہے، اور یہاں تک فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات، اور والد کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے رضا الرب فی رضا الوالد، کہ رب کی رضامندی اللہ رب العزت نے والد کی رضامندی میں پنہا رکھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اولاد کے حقوق کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اولاد کے حق کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن ایک والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خلیفہ کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے کہ امیر المؤمنین میرا بیٹا میرے حق کو ادا نہیں کر رہے۔ امیر المؤمنین نے ان کے بیٹے کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ والد کے حق کو کیوں نہیں ادا کر رہے ہو؟ امیر المؤمنین سے بیٹے نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین، میرے لیے جو سزا آپ منتخب کرو میں اس کا مستحق ہوں، لیکن چند باتیں، چند معروضات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد جو سزا آپ دے میں اس کا، اب وہ سزا میرے لیے لائق ہے۔ اب بیٹے نے شروع کیا، کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا ہے کہ جب آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو آپ اس کا اسلامی نام رکھیں۔ اب یہ اسلامی نام رکھنا بیٹے کا حق ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ اسلامی نام رکھنا یہ والدین پر بیٹے کے حق میں سے ہے، لیکن اس نے اپنا نام بتایا، کہا میرا نام غیر اسلامی ہے۔ اسی طریقے سے وہ بیٹا امیر المؤمنین کے دربار میں کھڑا ہے، بیان کر رہے کہ میں نے اللہ کے رسول کا فرمان سنا ہے کہ جب بیٹا آپ کا 7 سال کا ہو جائے تو آپ اس کو نماز سکھاؤ، لیکن کہا جب میں 7 سال کا ہوا تو والد نے میرے لیے چند بکریاں خریدی اور کہا اس کو چراؤ۔ کہا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا ہے کہ جب بیٹا 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس پر اس کی سرزنش کی جائے۔ کہا جب میں 10 سال کا ہوا بکریوں کے چرانے میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوتی تو والد مجھے غصہ کرتا کہ آپ نے صحیح طریقے سے بکریوں کو کیوں نہیں چرائی۔ امیر المؤمنین کے دربار میں کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ امیر المؤمنین، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا ہے کہ جب آپ کا بیٹا بالغ ہو جائے تو آپ والد پر حق ہے کہ اس کی شادی کرا دی جائے، لیکن کہا آج میری عمر 22 سال ہے، میرے والد کو میرے شادی کے بارے میں کوئی وہ سوچ بھی نہیں ہے کہ میرے لیے کوئی شادی کرے۔ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ والد سے کہا کہ آپ اپنی پیٹھ کو ننگا کر دیں، سزا کے مستحق آپ کو، آپ اولاد کے حق کو ادا نہیں کر رہے ہو اور آپ ان سے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہو۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، آپ پر میرے طریقے کا اتباع کرنا لازمی ہے اور خلفاء راشدین کے طریقے کا اتباع کرنا لازمی ہے۔ خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو والد اپنے بیٹے کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے اسے سزا دے رہے، اور قرآن میں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مسلمانوں آپ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ اس آیات کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ اس آیات کی وجہ سے والد پر بیٹے کے حقوق، اولاد کے حقوق کا ادا کرنا یہ واجب، لازمی اور ضروری ہے۔ لہذا اگر کوئی والد اپنے بیٹے کے حق سے، اپنے بیٹے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرے، اسے دیکھنا چاہیے کہ آیا میں نے بیٹے کے حقوق کو ادا کیا ہے
یا نہیں کیا ہے. اگر وہ بیٹے کے حق کو ادا کرنے والا ہے تو پھر اس کے بعد اپنے حق کا مطالبہ کرے. لیکن اگر انہوں نے بیٹے کے حق کو ادا نہیں کیا ہے اور وہ بیٹے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرے تو میرے عزیز ساتھیوں اپنا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس والد کو کوڑے دیے ہیں اور سزا دی ہے, مارا ہے اور کہا پیٹھ کو ننگا کرو اور اس پر کوڑے مارے ہیں. تو میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.